معزز حاضرین، اس وقت میں بلانے جا رہا ہوں ایک بزنس مین حسینی بلڈ بینک کے ساتھ 1991-1993 میں انہوں نے کام کیا اور یہ مختلف سوشل کمیونٹیز کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ جناب نوشاد مرچنٹ صاحب ایک عالم دین اور کامیاب تاجر، حوزہ علمیہ قم میں 15 سال گزارے اور درس خارج میں تقریباً 5 سال۔ میں ان کی تعریف کروں یا یہ خود اپنی تعریف ہے، یہ اسٹیج پر آنے کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ میں دعوت دے رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین اصغر حسین شہیدی صاحب کو، پلیز آپ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ آپ دونوں کا اسٹیج پر آنے کا بہت بہت شکریہ۔ پہلا سوال جیسے کہ ایک رول کے تحت ہم کریں گے ان سے، اور پہلا سوال ہے میرا، دو منٹ آپ دونوں اپنا انٹروڈکشن دے دیجئے اور 2 منٹ کے بعد آپ سے ہم سوالات کریں گے۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا آغا اصغر حسین شہیدی صاحب کو، پلیز آغا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت فمنہم من ھدی اللہ ومنہم من حقت علیہم الضلالہ۔ پروردگار نے ہر امت کی طرف رسول کو بھیجا تاکہ لوگوں کو اس کی عبادت کی طرف لے کر آئے اور انہیں طاغوت اور اللہ کے مخالفین سے دور رکھے۔ جس کام کے لیے المیزان نے مجھے چنا ہے اور میرے کاندھوں پر اس بوجھ کو رکھا ہے یا مجھ پر اعتماد کیا ہے، اس میں سے ایک یہ اولین کام ہے کہ جو رسولوں کو دیا گیا اور علماء اس حیثیت سے کہ وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور اس کام کو میں آگے بڑھا سکوں۔ دوسری چیز، to create a balance between materialistic and spiritual aspects، ان کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا کرنا، to guide the committee and the community in religious matters, to assist the President in his work to promote the manifesto which has been in detail, will come out very soon. Thank you. نوشاد مرچنٹ صاحب پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا چہرہ بہت سے لوگوں کے لیے بالکل نیا ہے۔ خدمت کے معاملے میں یس مختلف اداروں سے وابستگی رہی اور زیادہ تر ایکسیکیوشن ورکس، گراس روٹ لیول کے ورکس کے اندر میں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ میرے پروفیشنل پینل نے مجھے جب اپروچ کیا تو میں نے ان سے مینیجنگ کمیٹی میں جانے کے لیے درخواست کی کہ میں یہاں پہ آنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے میرے اندر کچھ کوالٹیز کو دیکھتے ہوئے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ نہیں، آپ وائس پریزیڈنٹ کے لیے لڑیں گے۔ جماعت کے پلیٹ فارم کے اوپر پہلی دفعہ اس اتنی بڑی سیٹ کے لیے میں کینڈیڈیٹ ہوں اور اپنی تمام تر ایبیلٹی کو 100% ریکریشن اینڈ اسپورٹس فار یوتھ پہ میں اپنا ٹائم پورا دینا چاہتا ہوں۔ یہ ایک بیسک موٹو ہے میرا۔ اس کے علاوہ مینیفیسٹو میں جتنی چیزیں ہیں ان سب میں اپنے دوستوں کے ساتھ معاون رہوں گا، اور میری بھرپور کوشش ہوگی کہ میں اگر میں الیکٹ ہوتا ہوں تو میں اپنے 3 سال کے ٹرینیور میں ریکریشن اور سپورٹس کے لیے اہم کردار ادا کرتا جاؤں، اور یہ سٹارٹ ہو جائے، اس کو پراپرلی ایک سسٹم ڈیولپ کر کے دے دیا جائے جس سے وہ ایک اسموتھ طریقے سے رن کر سکے۔ اس میں یوتھ کے لیے جاگنگ ٹریکس ہیں، انڈور آؤٹ ڈور فیسلٹیز ہیں، اس کے اندر لائبریری ہے، اس کے اندر کمپیوٹر سینٹرز بھی ہیں، اس کے اندر مختلف سپورٹس ونگز ہیں، اس کے اندر مختلف ٹیمیں بنیں گی جو انشاءاللہ فیوچر میں انٹرنیشنل لیول پہ جا کر ہماری جو
دوسرے ملکوں میں جو ہماری کھوجا برادری کی ٹیمز ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ کمپیٹ بھی کریں گی اور وہاں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. آپ دونوں حضرات سے میرا سوال, آپ اگر یہ تصور کریں کہ جو آج کل ریسیشن کا پیریڈ چل رہا ہے اور جو ہمارے مخیر حضرات ہیں الحمدللہ انشاءاللہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی, مگر اگر ان کیس اگر ان کی طرف سے کوئی پرابلم آئے اور آپ لوگوں کو فنڈز کے اندر کچھ پرابلمز آئیں تو آپ اپنی کمیونٹی کو کیسے رن کریں گے, جبکہ اس وقت ہماری کمیونٹی کا خسارہ تقریباً 4 سے 5 کروڑ روپے کا ہے؟ آغا صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس سلسلے کا آپ مجھے جواب دیجیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ریسیشن ایک دنیا بھر کے اندر ایک ڈریکولا کا روپ دھاڑا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا آسان نہیں ہے, جبکہ بڑی بڑی گورنمنٹس اس بات کو کہہ رہی ہیں کہ ہم 2009 تک جائیں گے, کوئی کہہ رہے ہیں 2010 تک جائیں گے, کوئی 2011 کی بات کر رہے ہیں. ان ابھی سے انہوں نے اتنے آگے کی بات کی ہے, تو یقیناً ایسا کہنا کہ ہم اپنی کمیونٹی کو کمپلیٹلی ریسیشن سے باہر نکالیں گے, یہ ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا جا سکتا ہے. ہاں, جو پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اپنے گفتگو میں کہا تھا کہ جو کمیونٹی کی فنانشل اور معاشی اپلفٹمنٹ ہے اس کے لیے بیج بویا جائے گا, تاکہ جو لینے والے ہاتھ ہیں وہ دینے والے ہاتھ میں تبدیل ہو سکیں. اور اس کے لیے پلاننگ ہے, اس کے لیے کام بھی کیا گیا ہے, اور کچھ تھیوریٹیکل ایکسپیرینس ہے میرا اس لائن کے اندر, کیونکہ میں جیبا میں 4 اس کی کنسیکیٹو مینیجنگ کمیٹیز کے اندر میں رہا ہوں. اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے اندر بھی میں نے جس کے اندر کام کیا جا رہا ہے, اس وقت بھی وہاں پر بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے. تو اس چیز کو ہمارے اس کے اندر ہے کہ ہم کمیونٹی کے اندر ایسے پروگرامز لائیں تاکہ کمیونٹی کی اکنامک اپلفٹمنٹ ہو. یس, اس کے لیے کام کیا جائے گا اور حتماً اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. لیکن یہ کہیں کہ نہیں کوئی آدمی یہاں پر مشکل میں نہیں ہوگا, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا کوئی کمٹمنٹ کیا جا سکتا ہے. جی نوشاد مرشد صاحب. پہلی بات تو یہ کہ یہ سوال بڑا عجیب سا ہے کہ ڈونرز جماعت کو ڈونیشن بند کر دیں, ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر یہ اس کو تصور کے تھوڑی دیر کے لیے کر لیتے ہیں کہ اگر یہ چیز ممکن ہے, تو جماعت کی جتنی ایکٹیویٹیز حاضر میں ہیں ان کو چلانے کے لیے پروفیشنلز کا جو ہمارا پینل ہے وہ اپنے انٹرنل وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے کم از کم کمیونٹی ممبرز کو وہ تمام چیزیں, وہ تمام فیسلٹیز جو آج مل رہی ہیں وہ ملتی رہیں گی. یس, اس سے ہماری گروتھ پہ یا ہمارے فیوچر پلاننگ پہ بہت اثر پڑے گا, ڈیفینیٹلی اس کے اوپر اثر پڑے گا. لیکن مجھے امید ہے اور مجھے بھرپور حوصلہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس اتنے وسائل انٹرنلی موجود ہیں کہ اگر یہ 1 ملین یا 1.5 ملین یا یہ 2 ملین کا منتھلی ڈیفیسٹ ہے تو یہ ہم پورا کر سکتے ہیں اپنے بلبوتے پہ. پلیز کلیپنگ سے آپ لوگ پرہیز کریں اور اگر درود پہ توجہ دیں تو زیادہ بہتر رہے گا. جی ہاں, میرا سوال دونوں پینل سے, باقی تیسرا انصاف سے بھی اور انڈیویجول سے بھی جو دوسرے کھڑے ہوئے ہیں. کہ میں ایک پینل کی انوگریشن میں گیا تھا, ان کے آفس کی, دوسرے کی کارنر میٹنگ میں گیا تھا. دونوں نے اس بات پہ ایمفیسائز کیا کہ آپ پینل ووٹنگ کریں, مطلب پورے پر پینل کو ووٹ دیں. میری بات سمجھ سے باہر, پرسنلی میں بھی ینگ ہوں, شاید ایکسپیرینس نہیں رکھتا, اور پاس ایکسپیرینس دیکھ چکا ہوں یہ ویرانی اور بوجانی پینل کا کہ کلیش ہوئے آپس میں جو بھی مسئلے ہوئے ہیں. لیکن یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس جو 15 یہی فل اور فائنل ہے اور یہی اچھے ہیں, باقی دوسرے پینلس کے اچھے نہیں ہو سکتے. میرے ایک عالم سے بھی بات ہوئی اس بارے میں, ایک سوشل ورکر سے بھی بات ہوئی, وہ بات پہ ریڈی ہیں کہ مختلف آ سکتے ہیں. پھر ایک نے کہا نہیں یار پچھلا پینل ایسا تھا کہ اس میں مسئلہ ہوا ہے, تو وہ مسئلے والے لوگ تو ان کو باہر رکھا جائے. آپ 15 مل کے کام نہیں کر سکتے تو عوام کے ساتھ مل کے کیسے کام کریں گے آپ لوگ؟ جب آپ 7-8 سوال یہ 7-8 ادھر سے آتے ہیں, 7-8 ادھر سے آتے مل کے کام کرنا چاہیے. لیکن 3 سے 4 دفعہ الگ الگ پینل کے لوگوں سے بات ہوئی, خصوصاً ان دونوں پینل سے. انہوں نے کہا نہیں آپ پینل ووٹنگ کہہ رہے اس میں بیسٹ ہے. پینل ووٹنگ ضروری نہیں, میرے حساب سے تو یہ ہونا چاہیے. آپ دونوں اگر اس سوال کا جواب دیں کہ پینل ووٹنگ کیوں ہونی چاہیے, مطلب یہ صرف میزانی کیوں, پروفیشنلی کیوں, مکس ہونی چاہیے. اگر یہاں کو اچھا ہے تو اس کو دیا جائے گا, وہاں کو اچھا تو وہاں دیا جائے. یہ میرا سوال ہے اور کوشش کروں دونوں سوال جواب دے دیں. مرچنٹ صاحب آپ اس کا سوال کا جواب دیجیے. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے اور اس کا جواب مختلف ڈائریکشنز میں دیا جا سکتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ کچھ ڈائریکشنز اس میں اوپنلی نہ کہوں. پینل ہمارا ہو یا پینل ان کا ہو, ڈیفینیٹلی ان کے یہاں بھی اچھے لوگ ہیں, ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں بھی, اور سب کے سب خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش